إلهي إلهي وخلق. الحمد لله رب العالمين صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. جی تو کل ہم اس میں یہ پڑھ چکے تھے فعل مضارع کی کچھ یہ جو ہے سیغے 14 کے 14 سیغے. اس کی گردان میں نے آپ کو بتائی تھی ریکارڈ کر کے بھیجنے کے لیے، لیکن افسوس کی ایک دو بندوں کے سوا شاید کسی نے نہیں بھیجی، تو وہ مہربانی کر کے آپ بھیج دیجئے گا تاکہ میں دیکھوں کہ آپ یہ یاد کر رہے ہیں یا نہیں، تاکہ آگے پڑھانے میں پھر آسانی ہو، سہولت ہو. اس میں جتنی مشق ہوگی اتنا آپ کے لیے جو ہے وہ فائدے کی بات ہے. تو یہ دیکھ لیجئے اب آج کا پیج. اس میں جو ہے تم پڑھ چکے ہو کہ مضارع کے آخر کو رفع پیش دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. مضارع کے آخر کو جو ہے آخری حرف کو پیش دیا جاتا ہے، یہ قاعدہ ہم نے بتایا. مثلا آپ نے دیکھے کچھ جو سیغے ان میں ہوتے ہیں ان میں ہم اخیر والے حرف کو جو ہے رفع دیتے ہیں. مثلا آپ کے واحد مذکر غائب کا صیغہ تھا یفعلو، تو آپ نے اس میں لام کو پیش دیا تو یفعلو. اسی طرح واحد مذکر مخاطب کے صیغہ تھا تفعلو، تو اس میں بھی آپ نے لام کو جو ہے رفع دیا تو تفعلو بن گیا. اسی طرح جو ہے وہ واحد متکلم کا صیغہ تھا افعلو، تو اس والے صیغے میں بھی جو ہے آپ نے لام کو رفع دیا. اور اسی طرح آپ کا جمع متکلم کا صیغہ نفعلو، اس میں بھی جو ہے آپ نے لام کو جو ہے وہ رفع دیا. تو ان چار صیغوں میں جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مضارع کے آخر کو رفع دیا جا رہا ہے. لیکن ساتھ صیغے کہتے ہیں ایسے ہیں کہ ان میں رفع کے بجائے نون زیادہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. 7 سیغے ایسے ہیں کہ ان میں رفع کے بجائے نون زیادہ کیا جاتا ہے. تو وہ 7 سیغے کون سے ہیں وہ آپ کو یاد رکھنا ہے. تثنیہ کے چاروں سیغے. اور پہلی بات یہ ہے کہ اس میں نون کیوں بڑھایا جاتا ہے، یہ نون اعرابی کہلاتا ہے دراصل، ٹھیک ہے نا. نون اعرابی کہلاتا ہے، یہ اعراب کا نون کہلاتا ہے. یعنی یہاں پر اعراب جو ہے وہ ڈینوٹ ہوتا ہے نون سے. آپ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے اعراب کی قسمیں کتنی ہوتی ہیں. کچھ اعراب وہ ہوتے ہیں جو اعراب الحرکت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. حرکت سے جو ہے آپ اعراب کو ڈینوٹ کرتے ہیں. یعنی رفع آپ ڈینوٹ کریں گے ضمہ کی حرکت سے، نصب آپ ڈینوٹ کریں گے فتحہ کی حرکت سے، اور جر آپ ڈینوٹ کریں گے زیر کی حرکت سے، ٹھیک ہے نا. نصب آپ ڈینوٹ کریں گے فتحہ سے اور رفع ڈینوٹ کریں گے ضمہ سے. لیکن کچھ اعراب ایسے اس کو اعراب الحرکت کہتے ہیں، یعنی اعراب حرکت کے ذریعے. لیکن ہمارے پاس اعراب کی ایک اور قسم ہے، اسے اعراب الحروف کہتے ہیں یا اعراب الحرف. یعنی وہاں پر حرف جو ہے وہ ڈینوٹ کرتا ہے اعراب کو. مثلا آپ ایک قسم پڑھیں گے اسی تمرین صرف کے آخری اسباق میں کہ وہاں پر انہیں اسماء ستہ کہتے ہیں، 6 اسم ہے وہ 6 ناؤنس. ان کا رفع جو ہے واو سے آتا ہے، یعنی جب واو ان میں ہوگا تو اس لفظ کو جو ہے مرفوع مانیں گے، اور جب الف ہوگا تو اس لفظ کو جو ہے ہم منصوب مانیں گے، اور جب یا ہوگی تو اس لفظ کو جو ہے ہم مجرور مانیں گے جب ان میں یا ہوگی، ٹھیک ہے نا. تو یہ اعراب بالحروف کہلاتا ہے. ٹھیک، تو اسی طریقے سے ہمارے جو تثنیہ کے یہ 4 سیغے ہیں ان میں جب نون موجود ہوگا، ٹھیک ہے نا، یہ نون مقصور ہوتا ہے. یہ والا تثنیہ کے 4 سیغوں میں یہ نون مقصور ہوتا ہے. ان سے پہلے الف ہے، جب تثنیہ سے پہلے نون، اس نون سے پہلے جب الف ہو تو نون مقصور لایا جاتا ہے، نون پر زیر لگائی جاتی ہے. تو یہ نون یہاں پر ڈینوٹ کر رہا ہے کہ یہ یفعلانی یہ مرفوع ہے. یہ کیسے پتا چلا کہ یہ مرفوع ہے؟ کہ بھائی نون اس میں موجود ہے. کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ کوئی لفظ ایسا آ جاتا ہے اس فعل مضارع کے سامنے کہ ہمیں اس نون کو اومٹ کرنا پڑتا ہے، ہمیں اس نون کو حذف کرنا پڑتا ہے. مثلا اگر اس فعل مضارع کے سامنے میں لگا دوں لم. لم لم ایک ایسا حرف ہے یا ایسا لفظ ہے کہ جو فعل مضارع کے آخری حرف کو جو ہے جزم دے دیتا ہے، یا جن صیغوں میں نون موجود ہو، نون اعرابی موجود ہو، ان کو حذف کر دیتا ہے، ان کو اومٹ کر دیتا ہے. تو جب لم آئے گا اس یفعلانی کے سامنے تو یہ یفعلانی سے یفعلا ہو جائے گا، یہ نون جو ہے اس میں اومٹ ہو جائے گی.
تو ہم کہیں گے کہ حالت جزمی میں ہے، یہ جزم کی حالت میں۔ بھائی آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ جزم کی حالت میں ہے؟ ارے بھائی یہاں پر نون اعرابی موجود نہیں ہے، نون یہاں پر موجود نہیں ہے، نون غائب ہے۔ نون تو ہونا چاہیے تھا، جب نون موجود ہو تو وہ مرفوع کی علامت ہوگی، جب نون حذف ہو تو وہ جزم کی یا کبھی کبھار نصب کی علامت ہوتی ہے۔ مثلا اس سے پہلے لن آ جائے، ایک لفظ ہے ہمارے پاس لن، اس کی وجہ سے فعل مضارع کے آخری حرف پر جو ہے زبر لگ جاتی ہے فتحہ، لیکن جو یہ نون اعرابی ہے وہ اس لن کی وجہ سے حذف ہو جاتا ہے۔ تو جب لن آئے اور سامنے جو ہے مثلا یہ تیسرا والا دیکھ لیجئے، لن تفعلانی، جب لن آیا اس کے سامنے، تو اس سے پہلے جب لن آیا تو یہ نون زیر جو ہے، زیر والی نون یہ حذف ہو جائے گی، تفعلانی سے تفعلہ بنے گا، تو اس وقت کہیں گے کہ یہ نصب کی حالت میں ہے۔ تو جب نون موجود ہو فعل مضارع میں، نون جب موجود ہونا ان صیغوں میں، نون جو یہ زیر والی ہے نون اعرابی کہلاتی ہے، تثنیہ کے جو چاروں صیغوں میں ہوتی ہے، یعنی یفعلانی آپ کا تثنیہ مذکر غائب، اور کیا کہتے ہیں تفعلانی یہاں سے تثنیہ مذکر مخاطب، اور تفعلانی تثنیہ مؤنث غائب، اور تفعلانی تثنیہ مؤنث مخاطب۔ یہ تفعلانی 3 ہے اور یفعلانی 1 ہے، لیکن فرق ہے، تفعلانی جو یہ والا ہے وہ ہے تثنیہ مذکر مخاطب، یہ 2 کی طرف اشارہ، ٹھیک ہے نا، اور تثنیہ مؤنث غائب کے لیے تفعلانی، اور تثنیہ مؤنث مخاطب کے لیے تفعلانی، یہ 3 صیغے سیم آتے ہیں۔ سیاق و سباق سے کانٹیکسٹ سے پتہ چلے گا کہ عورتوں کا ذکر کہاں پر ہو رہا ہے، مردوں کا ذکر کہاں ہو رہا ہے۔ تو یہ یفعلانی تفعلانی تفعلانی تفعلانی، تثنیہ کے ان 4 صیغوں میں نون مکسور کا اضافہ ہوتا ہے۔ تو یاد رکھ لیجئے آپ کہ تثنیہ کے جو 4 صیغے ہیں، مثنیٰ کے 4 صیغے، ان میں نون مکسور ہم بڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان میں ہم اخیر میں نون مکسور بڑھاتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے 5واں صیغہ جن میں ہم نون جس میں ہم نون کو بڑھاتے ہیں، وہ ہے آپ کا جمع مذکر غائب۔ تو بن گیا وہ جمع مذکر غائب یفعلون، یہاں پر ہے یہ ہے نا، یفعلو یفعلان یفعلون، تو یہ یفعلون ہے، ان سب مردوں نے کیا، تو اس میں آپ نون کو بڑھاتے ہیں۔ یہ اخیر والی جو ہے نون مفتوح، یہ جو نون مفتوح ہے نا زبر والی نون، تو یہ آپ نے اس میں اس نون مفتوح کو بڑھایا۔ اور یہاں سے جمع مذکر مخاطب جو ہے، جمع مذکر مخاطب 6واں صیغہ جس میں نون کا اضافہ ہوتا ہے، نون اعرابی کا اضافہ ہوتا ہے، وہ ہے جمع مذکر مخاطب، یہ سامنے والا تفعلون، آپ سب مرد کرتے ہیں یا کریں گے، تو اس میں جو یہ نون آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ ایڈیشنل ہے، یہ بڑھائی گئی ہے۔ اسی طرح واحد مؤنث مخاطب کا صیغہ ہے، یعنی یہاں پر تفعلینا، تو ایک عورت کرتی ہے یا کرے گی، تو اس میں جو یہ نون آپ دیکھ رہے ہیں، یہ میں دکھا رہا ہوں اسکرین پر، اس کو مارک کر رہا ہوں۔ تو یہ نون یہاں پر جو ہے وہ آپ کا اعراب کا ہے، نون اعرابی ہے، یہ نون مفتوح جو دیکھ رہے ہیں یہ ایڈیشنل ہے، اس میں بڑھایا گیا ہے۔ تو یہاں سے دیکھ لیجئے، انہوں نے اس کے بارے میں کہا یہ تینوں صیغوں میں، ان تینوں صیغوں میں نون مفتوح کا اضافہ ہوتا ہے۔ ان 4 صیغوں میں تو بتایا تھا نون مکسور، یعنی تثنیہ کے جو 4 صیغے ہیں نا مضارع میں، ان میں جو نون بڑھتی ہے، تثنیہ کے 4 صیغوں میں، تثنیہ مذکر غائب، تثنیہ مذکر مخاطب، تثنیہ مؤنث غائب، تثنیہ مؤنث مخاطب، ان 4 صیغوں میں جو ہے آپ نون مکسور کا اضافہ کرتے ہیں۔ الف کے بعد جب نون آتی ہے تو وہ مکسور ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ جو ہے جمع مذکر غائب، جمع مذکر مخاطب اور واحد مؤنث مخاطب، ان میں جو یہ نون آپ دیکھ رہے ہیں یہ مفتوح دیکھ رہے ہیں۔ تو ان 3 صیغوں میں یہ یاد رکھ لیجئے گا، ان میں جو نون آپ بڑھائیں گے وہ مفتوح بڑھائیں گے، نون مفتوح بڑھائیں گے، یعنی فتحہ والی نون۔ تو آگے کہتے ہیں یہ کل 7 صیغے ہوئے، 4 جن میں نون مکسور ہے یعنی تثنیہ کے 4 صیغے، 3 جن میں نون مفتوح ہے، یعنی ایک آپ کا جمع مذکر غائب، ایک جمع مذکر مخاطب تفعلون، اور وہ بھی یفعلون ہے، جمع مذکر غائب یفعلون، جمع مذکر مخاطب تفعلون، اور واحد مؤنث حاضر تفعلین۔ تو ان میں جو یہ نون زیادہ کیا جاتا ہے نا،
اس کو نون اعرابی کہتے ہیں۔ نون اعرابی کیوں کہتے ہیں وہ میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ اعراب کے لیے آتا ہے، اس سے اس کا اعراب ڈینوٹ ہوتا ہے، یعنی جب یہ نون موجود ہو تو معلوم ہوگا، جب یہ نون موجود ہو یہ اومٹ نہیں ہوا ہو تو معلوم ہوگا کہ یہ فعل مضارع اس وقت حالت رفعی میں ہے، یہ مرفوع ہے، ہم کہیں گے کہ یہ مرفوع ہے۔ نون کا موجود ہونا یہ بتلاتا ہے کہ فعل مضارع اس وقت مرفوع ہے، یہ منصوب نہیں ہے، یہ مجزوم نہیں ہے۔ مضارع میں تین حالتیں ہوتی ہے، ایک مرفوع، ایک منصوب اور ایک مجزوم، مجرور یہ مضارع میں نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا، تو یہ یاد رکھ لیجیے گا۔ اس کے بعد کہتے ہیں دو سیغے اور ہیں، وہ تو ہو گئے 7 سیغے جن میں نون اعرابی استعمال ہم کرتے ہیں، بڑھاتے ہیں اس کو، لیکن دو سیغے کہتے ہیں اور ہے جن میں نون مفتوح آتا ہے، نون جو ہے فتحے والی وہ استعمال ہوتی ہے۔ وہ کون کون سی ہے؟ جمع مؤنث غائب کا صیغہ یفعلن، یہاں پر جو ہے بھائی ہے نا، تفعلوا تفعلانی، پھر کہتے ہیں یفعلن، اس میں یا آ جاتی ہے، یا، کیونکہ آپ نے پڑھا پہلے کی 4 صیغوں میں جو ہے وہ یا استعمال ہوتی ہے۔ عطینہ میں سے، حروف مضارع میں سے ہم 4 صیغوں میں یا بڑھاتے، اس میں ایک صیغہ جو ہے وہ تھا، ایک تو آپ کے جمع ہے نا مذکر کے غائب کے تینوں صیغے تھے، یفعلوا یفعلانی یفعلون، اور پھر یہاں سے تھا جمع مؤنث غائب کا صیغہ یفعلن۔ تو اس میں جو آپ نون دیکھ رہے ہیں یہ والی نون مفتوح، یہ ایڈیشنل ہے، یہ بڑھائی گئی ہے اس میں۔ اور دوسری جگہ دوسرے صیغے میں جہاں جو ہے نون مفتوح کا اضافہ ہوتا ہے وہ ہے جمع مؤنث مخاطب، جو آپ کی یہاں پر ہے نا، تفعلینا تفعلانی تفعلنا، تو اس میں ہم نون کا اضافہ کرتے ہیں جو مفتوح ہے۔ تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اسلام کے بعد جو یہ نون ہے، اسلام کے بعد جو یہ نون آپ دیکھ رہے ہیں مفتوح، تو یہ آپ کی ایڈیشنل نون ہے، لیکن اس میں خیال رہے کہ یہ نون اعرابی نہیں ہے، یہ اعراب کے لیے ہم استعمال نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا، اس سے اعراب ڈینوٹ نہیں ہوتا، بلکہ اس کو نون ضمیر کہتے ہیں، یہ ضمیر کی نون ہے، یعنی یہ اس سے ڈینوٹ ہوتا ہے کہ یہ یہاں پر مؤنث جمع کی جو ہے وہ نون ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ضمیر کی نون ہے، اس سے ضمیر ڈینوٹ ہوتی ہے جمع مؤنث کی، ٹھیک ہے نا، جمع مؤنث کی اس سے ضمیر ڈینوٹ ہوتی ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جمع کا صیغہ ہے، یہ کبھی ساقط نہیں ہوتی، یہ کبھی بھی اومٹ نہیں ہوتی، ساقط ہونے کے معنی اومٹ ہونا، ٹھیک ہے نا، یہ کبھی بھی جو ہے چاہے اس سے پہلے کوئی بھی لفظ آ جائے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ابھی کچھ الفاظ ایسے ہمارے پاس ایسے ہیں، کچھ حروف کہ ان کی وجہ سے جو ہے یہ نون اعرابی جو ہے وہ ساقط ہو جاتی ہے، ساقط یعنی گر جاتی ہے، حذف ہو جاتی ہے، اومٹ ہو جاتی ہے، لیکن یہ نون ضمیر کسی بھی حالت میں اومٹ نہیں ہوگی، چاہے مثلا یہ ہے یفعلن ہے نا، یفعلن، اس سے پہلے میں اگر لاؤں لم، تو لم میں نے آپ کو بتایا تھا جزم دیتا ہے، نون عربی کو گرا دیتا ہے، لیکن جب آپ یفعلن کے ساتھ لم استعمال کریں گے تو یہ والی نون جو ہے یہ آپ کی حذف نہیں ہوگی، یہ اومٹ نہیں ہوگی، چونکہ یہ نون ضمیر ہے، اسی طرح تفعلن میں بھی ہوگا۔ آگے کہتے ہیں نون عربی جو ہے کئی حالتوں میں گر جاتا ہے، جس کا مفصل بیان انشاءاللہ آئندہ اسباق میں ہوگا، تو ابھی آپ کو اس کے لیے اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ انشاءاللہ تفصیلاً یہ آگے کے اسباق میں اس کو سکھا دیں گے، نون عربی کن کن حالتوں میں حذف ہو جاتی ہے، اومٹ ہو جاتی ہے، تو وہ انشاءاللہ آپ کو آگے کے اسباق میں سکھائیں گے۔ اس سبق میں جو آپ پینڈنگ رہ گیا وہ ہے یہ تمرین مضارع کی گردان یاد کر لینے اور سمجھ لینے کے بعد، یعنی کتاب لکھنے والے کو امید ہے کہ ان اسٹوڈنٹس نے جو ہے اب مضارع کی گردان یاد بھی کی ہوگی اور سمجھ بھی لی ہوگی، اور مجھے بھی امید ہے کہ آپ لوگوں نے یاد کی ہوگی اور سمجھ بھی لی ہوگی، لیکن اپنی کچھ مشغولیات کی وجہ سے کہہ لیجیے یا سستی کی وجہ سے کہہ لیجیے ریکارڈ کر کے نہیں بھیجی تھی، تو جنہوں نے نہیں بھیجی وہ آج جو ہے ریکارڈ کر کے بھیج دیجیے گا۔ تو اس کے کہتے ہیں چند افعال کے صیغے بتاؤ اور معنی بتاؤ، نون اعرابی اور نون ضمیر بھی اگر ہو تو واضح کرو، تو یہ والے جو افعال دے رہے ہیں ان میں آپ کو جو ہے ان کے صیغے بھی بتانے ہیں بھائی، اور معنی بھی بتانے، یفعلون کیا ہوتا ہے، تفعلون کیا ہوتا ہے، یفعلن کا معنی کیا ہوتا ہے اور صیغہ کون سا ہے،
واحد مذکر غائب ہے یا جمع مذکر غائب کا ہے و جمع مذکر حاضر کا ہے وغیرہ اسی طرح. اور اگر ان میں نون اعرابی ہو یا نون ضمیر ہو دونوں کو بتانا ہے. مثلا آپ لکھیں گے پہلے یفعلون، پھر بتائیں گے سائڈ میں اس کا معنی کیا ہے، سیگا کون سا ہے، پلس اس میں یہ نون جو ہے وہ اعرابی ہے یا ضمیر کی ہے. اسی طرح جو ہے عربی میں ترجمہ کرو، میں کرتا ہوں، میں کرتا ہوں، میں کرتا ہوں، میں کرتی ہوں، میں کروں گا، میں کروں گی وغیرہ، اس کو آپ کو عربی اس کی بنانی ہے. یہ آپ کی ہوم ورک آج کی. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.